قرآن شریف کی آیت پڑھی تھوڑی خدمت ہی وہ لفظی ترجمہ پہلا سماعت کرنا. ان اللہ بلا شبہ اللہ نے اشترا خرید لیا. ان اللہ اشترا بلا شبہ اللہ نے مول لے لیا من المؤمنین مومنہ کو اللہ تعالیٰ نے مول لے لیا خرید لیا. کی خریدے انفسہم انفس جمع نفس دی نفس دا معنی جان جانا مومنہ دیا جانا اللہ نے مول لے لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومنہ کو خرید لیا. اب اشترا کے میں خرید اللہ تعالیٰ نے مول لے لیا مومنہ دیا جانا تے مومنہ دے مال. اسی دیکھ گئے اسی روحی بات گا جی بکے اسی الحمدللہ اسی دیکھ گئے ہیں اللہ نے چھوٹے گٹے نے سن دلدار کی خاطر ہمارا سارا چڑیا سرکار کی خاطر اسی دیکھ گئے. اچھا اللہ خریدار سبحان اللہ تے ایک ہوندہ ہے مال ایک ہوندہ ہے خریدار تے بیچ ایک ہوندہ ہے سودا کرانا. مال ساڑھیاں جانا مال ساڑھیاں جانا نے خریدار کرتا ہے. کہ صدقے نہ جائیے اس کملی والے آقا کا جس آقا نے میرے سے توڑے ورگی گلیاں سڑیاں دا مل پا دیتا. لاج رکھ لی میری لاج رکھ لی میری لج پاگ نے رسوا نہ کیا لاج رکھ دی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ جنت نام لا دیتا. گزارش ہے کئی اعلیٰ مفاضل بریلوی نے فرمایا کہ اسی حضور دیں تے جنت بھی ہوئی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ نے مول لے لیا سبحان اللہ سلامت رکھے. کیا بات ہے آج سبحان اللہ. گزارش ہے ساقیے کوثر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا کیا حضور میں سے کرم نہیں کریں. ساقیے کوثر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا ساقیے کوثر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا مجھ کو جنت میں میرے اعمال لے جائیں گے کیا مجھ کو جنت میں میرے اعمال لے جائیں گے کیا
شفیع المذنبین امام المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے تانوں مول لے گیا. اچھا گل ہے کہ تسی دیکھو تاریخ ساری مسلمانوں دی ہسٹری تاریخ ہے کہ صحابہ کرام جڑے سن رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام صحابہ کرام حضور سید عالم کے غلام دکھے سکے حضور کی بات کا تمام صحابہ کرام گھر ایک گھر 1500 سال پرانی 14 صدیاں پرانی گل جدوں والضحیٰ دا چہرہ سامنے سی لوگ لیل دیا زلفاں دی زیادت کر دن چڑھدا سی تے ناشتہ حضور دے دیدار انہاں دے ناشتے دیدار مصطفیٰ سے. کیا بات وہ تے جلوے سامنے جلوے سامنے سن سرکاراں ان حضور پیچھے انہاں نمازاں پڑھیاں سرکار پیچھے جہاد کیتا قربانیاں دیتیاں حضور دا اٹھنا بہنا چلنا پھرنا انہاں دی نگاہاں دے سامنے سی. لیکن میں پوچھنا 14 صدیاں بیت گئی ہیں اج جڑا ہے فی زمانہ نہ اساں حضور نو دیکھیا ہے نہ حضور دا سنہری دور اساں دیکھیا. اج دے زمانے وچ اللہ تعالی غازی علم الدین بن کے عاشق پیدا کرتا ہے. میں دسو غازی علم الدین نے حضور کو دیکھے نہیں. علم الدین نے حضور کو نہیں دیکھے. غازی اللہ دیتا پنجاب انہیں حضور کو دیکھے نہیں. غازی عبد القیوم کراچی میں انہاں حضور کو دیکھے نہیں. اے جنہیں غازی ہوئے نے غازی ممتاز یہ جتنے غازی سن انہوں نے حضور کو دیکھیا نہیں لیکن گزارش ہے کہ جنہاں دیکھیا وہ بلال حبشی نے دیکھیا سہیب رومی نے دیکھیا سلمان فارسی نے دیکھیا. وہ دیکھنا اور چیز ہے وہ جلوے سامنے سامنے تے کیوں نہ وہ جناب حضور نے خدمت دل دے خدا ہوتی وہ ایک منطقی چیز ہے. حضور دے دیدار نال سچا سن لوگ 1400 سال بعد غازی علم دین نے حضور کو دیکھے نہ. بڑا اللہ شیر جناب کے غالباً اللہ دیتا ہے اس نے یوسف کے کٹی آنا حضرت قاضی بلیلکی کا ایک شیر تھا آنا حضرت کا شیر آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹنگ کٹنگ کا معنی کٹ گئیاں کٹوائیاں نہیں اس نے یوسف پہ کٹنگ کا معنی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایسا چھریاں چال گئیاں انگلیاں کٹ کے. اس نے یوسف پہ کٹنگ وچ ارادہ شامل نہیں ہوتا. ارادہ نہیں ہوتا کٹ جانا حادثہ ہوتا ہے کٹ جانا.
ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زخمی ہو گیا، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر پوری مصر ہی کٹیاں لکھی انگشت زنا، انگلیاں بھی زنانیاں دی بیبیاں دی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنانیاں دیا چیچیاں کٹیاں گئیاں حسن ہوتے کٹیاں جلدہ یوسف جدوں دیکھے وہ سیب کٹ رہی ہیں سن انگلیاں کٹیاں گئیاں، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرب کے مرد تے جنے تے دلیر تے بہادر وہ صرف کٹوان دے وہ شیر نام اپنا ہاتھ اچھی راضی ہے خبرم رسید انشاء مبار خواہی آمد، میں نے خبر پہنچی ہے کہ محبوب آ رہے ہیں، اے محبوب تو آنا ہے، مبار خواہی آمد، میں نے خبر ملی ہے محبوبہ تو آنا ہے، سرے من فدائے راہے، میرا سر اس رستے تو قربان جدھر تو سوالہ تم کر کے خبرم رسید ان شب کہ نگار خواہی آمد، محبوبہ تو آنا ہے، میرے خبر ملی کہ میرا سر قربان ہو جائے اس رات ہوں جدھر سے تم سوال ہو کے آ گئے اے نے پشتگان عشق غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ، ایک کتاب میرے کو موجود ہے جس کا نام ہے غازی الدین شہید، وہ حالات جتنے سن اخباری خبروں دیا واقعہ نہ درج ہو گیا، پھانسی تک وہ ذکر ہے غازی صاحب، اس میں پڑھے ہے کہ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، علامہ اقبال، سر عبد القادر، ایک ترینے جنے آئے جیل میں غازی الدین دی ملاقات ہوا، سبحان اللہ کنے سر عبد القادر، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ میاں والی جیل آئے، ملاقات کی تھی جس ویلے تے علامہ اقبال بھی نام تھا، علامہ اقبال نے پڑھا علم دین نے پتہ ہے اے بندہ کون ہے، ادھر نام ہے محمد علی جناح، ادھر بانی پاکستان نہیں تھا، ادھر وکیل تھا، پاکستان کے بعد اس بڑے ہیں 1939 کی گل، پاکستان 1947 وچ بنے ہیں، انہاں دا نام ہے محمد علی جناح، ایک بمبئی کا سب تو بڑا وکیل ہے، جڑا مقدمہ محمد علی جناح لے لیندے نے کبھی ہارے نہیں، کہ اے بمبئی تو چل کے آئے نے کہ اے چاہتے ہیں کہ غازی صاحب دا مقدمہ میں لڑنا ہے اور میں فیس نہیں لینی، میں فیس بھی اللہ ثواب سمجھ کے لڑنا ہے، انہاں دا ایک ارادہ ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ابن دین کہ اتنا بڑا وکیل ہے کہ پھانسی دے پھندے تو ملا دیتا ہے جہاں کیس پڑھے، یہ آئے نے یہ کہتے ہیں کہ میں ابن دین دا مقدمہ لڑنا چاہنا اور بغیر فیس سے لڑنا، ابن دین کہنے لگے کہ میں تے غریب آدمی ہوں، میرے کو میں مہربانی کہ علامہ اقبال نے فرمایا انہاں دی گل ذرا غور نال سن، قائد اعظم نے فرمایا ابن دین جس ویلے تم عدالت وچ پیش ہونا
کہ تمہیں کہنا ہے کہ میں جب جس وقت راجپال ماریا تھا میں مغلوب الغضب تھا، یعنی مغلوب الغضب کا معنی ہے کہ میرے سے غضب غالب تھا، ہاں جی غصے کی انتہا سے میں مغلوب الغضب تھا، دوسرے لفظ میرے حواس قائم نہیں تھے۔ ایسے دھیان دینا اب وہ دن پانی کے پانی سے نکالا نہیں رہا، ایک قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ علم دین انہوں کی گل سنی ہے سنی ہوگا علم دین کے نہیں جناب میں نہیں کہنا، میں مغلوب الغضب نہیں تھا، میں اپنے حواس کو میں چھری خریدی، چھری تیز کی تھی، تیز چھری کا مارنا راجپال، میں حواس بھی تھا، ہوش و حواس بھی تھا، یہ میں چوری پر بیانی نہیں کرنی، میری حواس قائم تھا اور میں قتل کر کے راجپال کو خود پیش ہویا کہ میں قتل کر دیتا، میں اپنی حواس بھی تھا۔ ایک گل میں نہیں کہنی میں مغلوب الغضب نہیں تھا، میں ہوش و حواس بھی تھا اور میں دیدہ دانست تھا، بقائے میں یہ ہوش و حواس یہ کام کرتا۔ علامہ اقبال کے دو قائد اعظم ہیں انہیں مارتے، علامہ کے دے چلو چلیے ایک کہانی اور ہو گئی، انہیں مار کے نا کہ علامہ اقبال قائد اعظم کہتے ہیں جناب ایک کہانی ہو رہے چلو چلیے، شہید نموس رسالت، نموس رسالت، سب کٹاتے ہیں تیرا نام کا مردانی دیکھیا نہیں علم دین نے، وہ بکری گل ہے کہ دربار میں بخان والے نے دات نہیں کرتا۔ اس کتاب میں جو واقعہ میں خود پڑھے ہیں، غازی المدین شہید کتاب کا نام ہے کہ پھانسی دی کوٹڑی بھی سن غازی صاحب کہ پھانسی دا حکم ہو چکے کہ راجپال کو مارے ہیں انہیں پھانسی دیتی جائے، انگریز کا زمانہ سی، پھانسی دا حکم ہو چکے سی کہ غازی صاحب انتظار بھی سن کہ کس ویلے آؤندے نے میرے پھانسی لگاتے۔ وہ جو پہلے دار سی نا جنہیں پہلا دیتا سی غازی صاحب کی جیل کی کوٹھی دا یہ دا گیا، اس نے کہا کہ میں دیکھا کہ غازی صاحب دا کمرہ سی علم دین صاحب میں عرض کرنا غازی صاحب کے کمرے میں ایک نور دی لکیر آئی بڑی تیز ایک شعاع آئی جی ٹارچ بانوں کے روشنی ہوں گی، ایک شعاع آئی، وہ شعاع آ کے غازی صاحب کے کمرے پھیل گئے، سارا کمرہ منور ہو گیا، منور ہو گیا کمرہ، تو شعاع غائب ہوئی، اللہ تے غازی صاحب کمرے چو غائب، علم دین کمرے چل رہے، وہ پہلے دار کہتا ہے جو کوٹھی کا پہلے دار کہ اگر ایسا کوئی افسر آ گیا کہ ایک پھانسی کا بندہ کہ میری گردن نہیں پہ جانا ہے کہ تم خراب کرا دیتا ہے علم دین، تو علم دین نے نصا دیتا ہے کہ کھایا جو ہے میری گردن نہیں پہ جانا ہے، میں موت و حیات کی کہ میں ماریا گیا، انہیں کوئی افسر آیا کہ میرے تے الزام لگنا ہے کہ میں نصاب دیتا ہے غازی نے، اسے ان کی خبر ہے کہ علم دین غائب ہو گیا، وہ کہتا کہ میں نہ سوچا نہیں سا، پھر انہوں کی شعاع آئی، سبحان اللہ، کہ کمرہ پھر روشن ہوا کہ غازی صاحب کمرے کھلوتے مسکرا، سبحان اللہ،
میری جان ہی جان آئی کہ چلو غازی صاحب آ گئے نہیں میں بچ گیا کہتے ہیں میں پھر آخیا غازی صاحب ایسے یا اللہ کی ذات ہے یا تسی تے میں سانو ویکھدا سندا کوئی نہیں پیا غازی صاحب میں کی تماشا دیکھا اے خواب آیا نہیں یہ حقیقت ہے تسی کمرے بھی جو غائب ہو گئے مسکرا کے غازی صاحب فرماندے نے وہ جڑی روشنی کی لکیر آئی سی نا مولا علی شیر خدا دی روح آئی حضرت حیدر کرار دی روح سیدنا علی تشریف پہ آئے انہوں مسکرا کے کہنے لے او علم دینا تم خوش نصیب ہے تیرا ذکر حضور گنبد خضرا میں فرما تیری کہانی ہوتے کہیں ہے حضرت کے دربار سرکار تیرا ذکر کر رہے میں تینوں لین آیا تیرے سرکار نے بلایا اللہ غازی صاحب کہنے کہ وہ روشنی رکھی سی بنو آ کے دربار رسالت سے رہتے رہتے صحابہ کرام کا مجمع جمع خطیر حضور تخت تاجدار ختم نبوت تخت نبوت سے جلوہ فرما تے حضور فرماندے تے علم دین کہتا ہے کہ میں انج کھڑا ہوں حضور دی بارگاہ وچ انج تاکنا پھر نظر چکا ہوں انج تاکنا پھر نظر حضور دے جلدے دیکھنا نظر چکا ہے میرو نبی پاک دی شہد نال میٹھی آواز آئی علم دینا اساں تینوں قبول فرما لے علم دینا اساں تینوں قبول فرما لے علم دین گھبرائی نہ تینوں سوائے موت ہوئی تم پھانسی دے انتظار وچیں ہر چاپ ہوتے تینوں گمان ہوتا ہے کہ پھانسی نال والے آ گئے تم انتظار کر رہے ہیں میں کدوں پھانسی دیتی جاندی علم دینا میں میرے بار دیکھ میں کون میں حیات بخش میں پتھراں نو حیاتی دین والے علم میں تے جانے مسیح میں جانے مسیح میں حیاتیاں منڈن بات علم دینا گھبرائی نہ تم اگر چاہنا ہے نا کہ تم پھانسی نہ لگے تو میں دے اسباب پیدا کرتے ہیں بچا لا علم دینا گھبرائی نہ جو بچنا چاہنا ہے نا تو میں اسباب پیدا کروں گا تینوں بچا لا 10 علم دینا بچنا ہی کہ شہید ہوئے اے تیرے ہوتے میں کس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا ان کو کس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا ان کو کہ فلک خواب سے چھوٹا نظر آیا ان کو علم دینا 10 حیاتی چاہنا ہے کہ شہادت چاہنا ہے میں عرض کی یا رسول اللہ حضور میں جدو راج پال نو ماریا سی شاتم رسول نو ماریا سی گستاخ رسول دا پیٹ چاک کیتا سی ادو میں ان یا رسول اللہ تانوں دیکھیا نہیں سی میں تھوڑے نام تو چڑیا سی میں تھوڑے نام تو چڑیا سا راجپال نو قتل کر کے تھوڑے نام تو چڑ کے ماریا سی تے ہن تے یا رسول اللہ میں ویکھ لیا ہن تے نام میں نوضحا دا چہرہ ویکھ لیا واللہ دیاں زلفاں ویکھ لیاں نے علم نشرہ دا سینہ ویکھ لیا یا رسول اللہ میں فرمان دی تم زندہ رہنا کہ حیاتی چاہنا ہے کہ شہید ہونا چاہنا ہے حضور مینوں پھانسی دیتا جائے پھر زندہ کیتا جائے پھر پھانسی دیتی جائے پھر زندہ کیتا جائے پھر پھانسی دیتی جائے پھر زندہ
کبھی 1000 جانا بھی ملن سے واللہ دی ضرورت کو قربان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ نے انہاں لوکاں دیاں جڑے وکے جڑے وکے نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا جنہ جانا قربان کیتیاں اللہ فرماتا ہے میں انہاں دا خریدار میں کیوں نہ خریدار بنا یہ جو نے بنو کے خار نہیں رکھتی کنڈیاں خار کے چڑھ کے نہ رکھتی بنو کے خار نہیں رکھتی گلے دنوں دے سودے دنوں دا سودا حضور نال کر لو چنگے لو دنوں دے سودے حضور نال کرو احسان مجھا دا کاروبار کرتا ہے ایک مجھا دا کاروبار کرتا ہے ایک کاروبار ہے دل دا دل دا گزارش ہے میری دعا ہے کہ میں پہنچائے ہو نا سلطان الوازین ابا جی کیا بات ہے ابا جی میں بعض اوقات حیران ہوں نا ابا جی کی زندگی بڑی درویشانہ زندگی ظاہری چیز کا بڑی سی پاک بھی تے اچکن بھی جناب اللہ بھی تے رہن پتہ لگے شیر پنجاب ہے نہیں سکتے شیر پنجاب میں بچپن سے دیکھا واقعی بڑی شیر لگتے وہ کلے اسے پاک جیڑی وارث ڈرامے نے کی پاک بننی جیڑی بڑی پاک بننی پاک ابڑی دی پاک دا تو رام دا اچھا لیکن اندروں درویش اور ایک غوث پاک دی سنت حضرت غوث پاک جو نے بڑا قیمتی لباس غوث پاک کا بڑا جبا بڑا قیمتی بلکہ ایک روایت ہمیں چاہتا ہے چوری پیش اس کے آنے لگا اے درویش اللہ اللہ تعالیٰ اس پہلا بڑا قیمتی ہے کیونکہ میں کسی کبھی جانے جب سیر کر رہے یہ کون ہوتا ہے نہ وہ مزامت کرنی نہیں انہاں دا کے آپ پڑھا دیا جنہوں کی بات کر دے ملن دے میں جنبا کھیچنا ایک چور میں غوث پاک کے علاقے پڑھے وہ کافی چلی ابھی کچھ تنہائی ایسا موقع ملی ایک دن وہ موقع ملیا فجر میں نماز پڑھ کے بعد سیروں سے نکلے مگر آیا غوث پاک جبا کھیچنا اینی جو پھر جو ہاتھ پائے ہو سنا آپ کی غوث پاک میں پیچھے دیکھے یہ دیکھو کون ہے چور ہے غوث صاحب نے مدہ منہ کر کے فرمایا یا اللہ پانے چورے پر پرلا دی میرا پڑھ لیا اللہ دی میرا پڑھ لیا میں پڑھے آپ کے حالات کہ اللہ تعالیٰ نے اینی گل نہ وہ دل دی کایا پلٹ دی تھی تو انہوں اپنا ولی بنا لیا کہ سودے دلہ کے جڑے نے کرو تے سودا بڑا سوچا ہے چنگے لگو گے انشاءاللہ یہ سودا تو قبر بھی کام آئے گا تے حشر بھی کام آئے گا میں
और भी ज़्यादा बयान करता, लेकिन मेरे को खांसी बड़ी मुश्किल ना बोलना पे अल्लाह ताला साढ़े सारे की हाज़री कबूल करे। बड़ा सोहना डेरा है शाम का, अल्लाह आबाद रखे। बड़ी सोहनी रौनक लाई है मैंने माशाअल्लाह। बड़ा तुसी तशरीफ ले आए हो हाजी वाले दे आबाद। अब्बा जी ने फकीर आज़म के जमाने तो तुसी आबाओ अजदाद जिहड़े ने दादा जी नाल मोहब्बत करते रहे ने। अगों तुसी अब्बा जी वालिद मोहतरम नाल प्यार किया है, साडे नाल भी इसे हवाले नाल कि उन्हां दी औलाद आ। अल्लाह तुहाडे पिंड नूं आबाद रखे ते अल्लाह ताला सानू सब नूं दी शफाअत अता फरमाए। मैं इसे बात करना शादी ने दी तो बड़ी किसी ना किसी बात होती है, लेकिन उन्होंने कर रहा है जो कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत जब लाशी वो आपने भेज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك اللہ ماشاء اللہ حضرت علامہ شاہ کشی صاحب بغداد شریف سے پڑھکا مبارک لے کے آئے ہیں جو حضرت صاحب ذرا صاحب کو پہنا رہے ہیں ماشاء اللہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کو دل بغداد کی حاضر نصیب فرمائے قبلہ کو اللہ تعالیٰ زمین پر عطا فرمائے نو قرآن پاک دے باقی سورہ ہے مبارک 10 50 200 70 دا دروشی نال 5 آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین جو کچھ پڑھیا گیا ہے اور جو کچھ پکایا گیا ہے اور یہ محفل پاک جڑے درود و سلام تے حضور دا ذکر پاک ہے یہ سارے ثواب یا اللہ جمع کر کے تیری بارگاہ میں پیش کرنے مولا قبول فرما جنہ جنہ اس کار خیر حصہ لیا ہے دانے دلونے قدمے سکھنے جس رنگ بھی شریک ہوئے گی یا اللہ سب دی کوشش سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما اے پڑھائیاں مل کیتیاں گئی ہیں یا اللہ یہ قرآن پاک اور درود پاک جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اور میرے ملک کیتا گیا ہے یا اللہ تیری بارگاہ پیش کر رہے ہیں یہ اپنی رحمتاں شامل فرما کے ساڑھے آقا و مولا حضور سید عالم دی بارگاہ وچ مولا حاضر فرما اور حضور سرکار دو عالم دی برکات اور شفاعت شامل فرما کے امہات المومنین بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا انہوں دی بارگاہ پیش فرما نبی پاک کی صاحبزادگان حضور دیاں بیٹیاں بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں دی بارگاہ وچ یا اللہ اور آپ کی جتنی آل اولاد قیامت تک سب مجھے روحاں میرا سواب عذاب فرما انہوں نے برکتاں شامل کر کے کہ یا اللہ جنی بھی حاجی والے دے دوست احباب نے حضرت سلطان الواعظین نے عرس منایا کہ خرچہ کیتا ہے لنگر وغیرہ پکایا ہے یا اللہ یہ بھی قبول فرمائیں انہوں نے مال جان سے برکت فرمائیں حاضرین ہوتے مولا اپنا فضل فرما جو نیک ارادے آرزوئاں دعاواں لے کے بیٹھے ہو یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما بیماروں نے رضا سے عطا فرما مقروضہ دے قرضے ادا فرما بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما بے روزگاراں نو روزیاں عطا فرما بے چیناں نو چین عطا فرما سکول قلب دی دولت عطا فرما اہل اللہ دی محبت عطا فرما
بریاں لوگوں کو بچا کے رکھے چنگیاں دے نال لا کے رکھے یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین بجاہ سید المرسلین بجاہ خاتم النبیین یا رب العالمین زندہ رہیے تے کلمہ نصیب فرمائیں مریے تے کلمہ پڑھ دے مریے قبر چٹھیے تے حضور دا دیدار عطا سب حاضرین محفل جو آرزوئیں لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ سب دیا نیک اور جائز دعاواں جڑیاں قبول فرما سب تے اپنا فضل فرما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلا آلی و صحابی اجمعین حاجی محمد بوٹا صاحب بیمار ہے دعا کرو اللہ صحت کاملہ اللہ کا فرمائے حاجی بوٹا صاحب بڑے ابا جی نالوں اتنا زیادہ پیار اور ساری زندگی ابا جی نالوں محبت کی تھی ابا جی بھی بڑی شفقت فرماندے سن بیمار نے اللہ پاک انہوں تندرستی عطا فرمائے احسان صاحب نے انہوں نے اور پائی جتنے آپ نے اللہ پاک سب دے مال جان سے عطا فرمائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ربنا والیک المصیر آمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نور عزیز محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سب کٹاتے ہیں مردانی دیکھیا نہیں علم دین نے وہ بکری گالے کے کرپا میں جنہوں بخان والے نے دات نہیں کرتا اس کتاب میں جو واقعہ میں خود پڑھے ہیں غازی مدین شہید کتاب کا نام ہے کہ پھانسی دی کوٹھڑی وچ سن غازی صاحب کہ پھانسی دا حکم ہو چکے ہیں کہ راجپال کو مارے ہیں تو پھانسی دیتی جائے انگریز کا زمانہ سی پھانسی دا حکم ہو چکے ہیں کہ غازی صاحب انتظار وچ سن کہ کس ویلے آؤندے نے میں پھانسی لگا وہ جو پہلے دار سی نا جنہیں پہلا دیتا سی غازی صاحب کی جیل کی کوٹھی دا یہ دا گیا اس نے کہا کہ میں دیکھا کہ غازی صاحب دا کمرہ سی علم دین صاحب میں عرض کرنا غازی صاحب کے کمرے وچ ایک نور دی لکیر آئی بڑی تیز ایک شعاع آئی جی میں ٹارچ بانوں کے روشنی میں پہنگی ایک شعاع آئی وہ شعاع آ کے غازی صاحب نے کمرے ٹھہر گئے سارا کمرہ منور ہو گیا منور ہو گیا کمرہ تو شعاع غائب ہوئی اللہ تے غازی صاحب کمرے چو غائب علم دین کمرے چل رہے وہ پہلے دار کر رہا ہے جو کوٹھی نے پہلے دار کہ اگر ایسا کوئی افسر آ گیا کہ ایک پھانسی کا پھندا کہ میری گردن نہیں پہ جانا ہے کہ تم فرار کرا دیتا ہے علم دین تو علم دین نے نصا دیتا ہے کہ پھایا جو ہے میری گردن نہیں پہ جانا ہے میں موت و حیات کی کہ میں ماریا دیا انہیں کوئی افسر آیا کہ میرے تے دعام لگنا ہے کہ میں نصا دیتا ہے غازی نے اس سے ان کی خبر ہے کہ علم دین غائب ہو گیا
وہ کہتا کہ میں نہ سوچا نہیں سا تے پھر نور دی شو آئی سبحان اللہ تے کمرہ پھر روشن ہوا تے غازی صاحب کمرے چ کھلوتے مسکرا سبحان اللہ میری جان ہی جان آئی کہ چلو غازی صاحب آ گئے نہیں میں بچ گیا بچ گئے کہنے نے میں پھر آخیا غازی صاحب ایسے یا اللہ کی ذات ہے یا تسی تے میں سانو ویکھدا سندا کوئی نہیں پیا غازی صاحب میں کی تماشا دیکھا اے خواب آیا مینوں یا حقیقت ہے تسی کمرے میں جو غائب ہو گئے مسکرا کے غازی صاحب فرماندے نے وہ جڑی روشنی کی لکیر آئی سی نا مولا علی شیر خدا دی روح آئی حضرت حیدر کرار کی روح سیدنا علی تشریف پہ آئے انہوں مسکرا کے کہنے او علم دینا تم خوش نصیب ہے تیرا ذکر حضور گنبد خضرا میں فرما تیری کہانی ہوتے کہیں ہے حضرت کے دربار سرکار تیرا ذکر کر رہے میں تیروں لین آیا تیروں سرکار نے بلایا اللہ غازی صاحب کہنے کہ وہ روشنی رفیع سی بنو آ کے دربار رسالت رہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع جمع خطیر حضور تخت تاجدار ختم نبوت تخت نبوت کی جلوہ فرما دے تے حضور فرما دے تے علم دین کہتا ہے کہ میں این کھڑا ہوں حضور دی بارگاہ میں این تاکنا پھر نظر چکا ہوں این تاکنا پھر نظر حضور دے جلدے دیکھنا نظر چکا ہے میرو نبی پاک دی شہد میں میٹھی آواز آئی علم دینا اساں تینوں قبول فرما لے علم دینا اساں تینوں قبول فرما لے علم دین گھبرائی نہ تینوں سوائے موت ہوئی تم پھانسی دے انتظار دیکھیں ہر چاپ ہوتے تینوں گمان ہوتا ہے کہ پھانسی دان والے آ گئے تو انتظار کر رہے ہیں میں کہوں پھانسی دیتی جاندی علم دینا میں میرے بار دیکھ میں کہوں نا میں حیات بخش میں پتھروں نو حیاتی دین والے علم میں تے جانے مسیح میں جانے مسیح میں حیاتی نہ منڈن مار علم دینا گھبرائی نہ تم اگر چاہتے ہیں نا کہ تم پھانسی نہ لگے تو میں تے اسباب پیدا کرتے ہیں بچا لا علم دینا گھبرائی نہ تے جو بچنا چاہتے ہیں نا تو میں اسباب پیدا کروں گا تم بچا لا 10 علم دینا بچنا ہی کے شہید ہوئے اے تیرے ہوتے میں کس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا ان کو کس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا ان کو کہ فلک خواب سے چھوٹا نظر آیا ان کو علم دینا 10 حیاتی چاہنا ہے کہ شہادت چاہنا ہے میں عرض کی یا رسول اللہ حضور میں جدو راج پال نو ماریا سی شاتم رسول نو ماریا سی گستاخ رسول دا پیٹ چاک کیتا سی ادو میں ان یا رسول اللہ تانوں دیکھیا نہیں سی میں تھوڑے نام تو چڑیا سی میں تھوڑے نام تو چڑیا سا راجپال نو قتل کر کے تھوڑے نام تو چڑ کے ماریا سی تے ہون سے یا رسول اللہ میں ویکھ لیا ہون تے میں وضحا دا چہرہ ویکھ لیا واللیل دیاں زلفاں ویکھ لیا نے علم نشرہ دا سینہ ویکھ لیا یا رسول اللہ میں فرمان دی تم زندہ رہنا کہ حیاتی چاہنا ہے کہ شہید ہونا چاہنا ہے
حضور مینوں پھانسی دیتا جائے پھر زندہ کیتا جائے پھر پھانسی دیتی جائے پھر زندہ کیتا جائے پھر پھانسی دیتی جائے پھر زندہ کبھی 1000 جاناں بھی ملن سے ملائن دی ضرورت کو قربان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کرنا نہیں ہونا لوکا دیا جڑے بکے جڑے بکے نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اے جنہ جانا قربان کی تھی اللہ فرماتا ہے میں انہوں دا خریدار میں کیوں نہ خریدار بنا یہ دیو نے بنو کے خار نہیں رکھسی کنڈیاں خار ہوتے چڑھ کے نہ رکھسی بنو کے خار نہیں رکھسی گلے دنوں دے سودے دنوں دا سودا نہ کر لو چنگے لو دنوں کے سودے نہ کرو احسان مجھا دا کاروبار کرتا ہے ایک مجھا دا کاروبار کرتا ہے ایک کاروبار دل دا دل دا گزارش ہے میری دعا ہے کہ میں پر چاہے ہو نا سلطان الوازین ابا جی کیا بات ہے ابا جی میں بعض اوقات حیران ہوں نا ابا جی زندگی بڑی درویشانہ زندگی ساری چیز ٹاک بڑی سی پاک بھی تے اچکن بھی جناب اللہ بھی تے رہن پتہ لگے شیر پنجاب ہے نہیں سکتے ہوتے شیر پنجاب میں بچپن سے دیکھتے ہیں واقعی بڑی شیر لگے وہ کلے اسے پاک جیڑی عبارت اسلامی نے کی پاک بننی جیڑی بڑی پاک بننی پاک ابڑی دی پاک دا تو رام دا اچھا لیکن اندروں درویش اور ایک غوث پاک کی سنت حضرت غوث پاک جو نے بڑا قیمتی لباس غوث پاک کا بڑا جبا بڑا قیمتی بلکہ ایک روایت ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کے آنے لگا کہ درویش اللہ نہ کرنا اس میں جبا ہے بڑا قیمتی ہے میں کسی کبھی جانے جب سیر کر رہے ایک کھول ہوتا ہے نہ وہ مزامت کرنی نہیں انہاں دا کے آپ کو بڑھا دیں جنہوں کی بات کر دے ملن دے میں جنبا کھیچنا ایک چور میں غوث پاک کے علاقے پڑھے وہ کافی چلی ابھی کچھ تنہائی ایسا موقع ملے ایک دن وہ موقع ملے آپ فجر میں نماز پڑھ کے بعد سیروں سے نکلے مگر آیا غوث پاک جبا کھیچنا یعنی جو پھر جو ہاتھ پائے ہو سنا آپ کی غوث پاک میں پیچھے دیکھے یہ دیکھو کون ہے چور ہے پھر غوث صاحب نے مدہ منہ کر کے فرمایا یا اللہ مانے چور ہے پر اللہ نے میرا پڑھ لیا اللہ نے میرا پڑھ لیا میں پڑھے آپ کے حالات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی گل نہ وہ دل دی کایا پلٹ دی تھی تو انہوں اپنا ولی بنا لیا کہ سودے دلہ کے جڑے نے کرو
تے سودا بڑا سوچا ہے تے چنگے لوگوں گے انشاءاللہ یہ سودا تو قبر چ بھی کام آئے گا تے حشر بھی کام آئے گا. میں وہ بھی زیادہ بیان کردا لیکن میرے کو کھانسی بڑی مشکل نہ بولنا پیا تے اللہ تعالیٰ سارے کی حاضری قبول کرے.